لربما لو هزك الشوق بتجي. دیکھو بھائی، افطاری کے وقت میں آپ کہیں گے یار ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مولوی صاحب کیا صحت کے ٹوٹکے لے کے بیٹھ گئے. تو بھائی صحت بنانا بھی کس کا حصہ ہے؟ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ ہماری صحت بھی اچھی، حکمت ہے نا اس میں، اللہ چاہتے ہیں مسلمان کی صحت اچھی ہو، ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی. لیکن روزے جس طریقے سے افطار کیے جا رہے ہیں اس سے صحت اچھی ہونے کے بجائے بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں علماء جیسے ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ منبر و محراب سے یہ چیز لوگوں کو بولو بھائی بتا. تو چند ٹوٹکے ہیں، چند چیزیں ہیں. آپ سموسے کھائیں، کوئی منع نہیں ہے، اتنا بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بد پرہیزی کی چیزیں بھی چل جاتی ہیں، لیکن دو تین چیزوں سے نا زہر ہیں. وہ خالی پیٹ کولڈ ڈرنک، بولو بھائی جب پیاس لگ رہی ہوتی ہے نا اس وقت کولڈ ڈرنک ڈائریکٹ گردوں کو جا کے گردوں میں تیزاب کا کام کرتی ہے، ایسے جیسے گردے بیڑا غرق کر دیتی ہے گردوں کا، بہت جلدی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پہ خالی پیٹ پیاس میں چینی کا پانی، بولو بھائی چینی کا شربت، یار بول لو نا، نہ پیے چینی کا شربت. نہیں آ رہی بات؟ چینی کا شربت نہیں پیے. اب وہ مجھے نہیں پیے بے لطیفہ یاد آ رہا ہے، یہ بھی نہیں کریں یہ بھی نہیں کریں، آخر میں آپ پر بولے کہ جاؤ کیا کریں پھر. وہ ایک استانی صاحبہ نے اپنے بچوں کو نا، اسٹوڈنٹس کو، کلاس کے چوتھی کلاس کے بچوں کو سمجھا دی، بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی چوری نہیں کریں گے. بچوں نے کہا بالکل چوری نہیں کریں گے مس. بیٹا وعدہ کرو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے. بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. مس ہم کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو ہم اپنے ملک پہ جان قربان کر دیں گے مس، کیونکہ ایسی زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے ہم نے، نہ اس میں یہ کرنے دے رہی ہو نہ یہ کرنے دے رہی ہو، تو پھر جان ہی قربان کرنا ہے. تو آپ بھی کہیں گے یار یہ بھی نہیں کرنا. تو کولڈ ڈرنک خالی پیٹ نہیں پینی ہے. اور دوسری چیز چینی کا شربت، پھنٹر گیری نہیں کرو. صحیح لوگ کہتا ہے ادائے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ جو شوگر کے ہر دوسرا آدمی مریض بنا ہوا ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے بیماروں کی، تو یہی کچھ تو ہو رہا ہے. چینی تو وائٹ پوائزن ہے، تو خالی پیٹ یہ زیادہ نقصان دیتی ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں خالی پیٹ چینی. اسی طرح خالی پیٹ خربوزے، ہیضہ ہونے کا، یہ بہت سے لوگوں کو ڈائریا ہو رہا ہے رمضان میں، خالی پیٹ خربوزے کھا کھا کے شربت پی رہے ہیں اس کے اوپر سے. خربوزہ خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. جب یہ جو ٹائم ہے نا کھانے کا، اس میں روٹی کھاؤ، سالن کھاؤ، بریانی بھی کھا لو. جو ویسے بریانی اچھی چیز ہے لیکن چلو ہم کوئی حکیم تھوڑی ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کا وہ کریں. کھا لو، بریانی کھا لیا آپ نے، پیٹ بھرنے کی جو سموسہ بھی کھا لیا، پکوڑا بھی چلے گا. پکوڑا زیادہ اچھا ہے سموسے سے، پکوڑے میں بیسن ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے اس میں. تو پکوڑا کھا لیا آپ نے. اور کیا نام ہے، کھجور سب سے بہترین چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. کھجور میں ہمارے یہاں کنجوسی بہت ہوتی ہے، لوگ ایک کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں، کتنی گرم ہوتی ہے. کھجور پیٹ بھر کے کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کوئی گرم برم ان چیزوں میں نہیں پڑو زیادہ. لوگ مچھلی نہیں کھاتے، گرم ہے بھائی، مچھلی جتنی پھوڑ سکتے ہو پھوڑو، گرمیوں میں بھی پھوڑو، سردیوں میں مچھلی جتنی مرضی کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گرم ہوتی ہے، ٹھنڈے گرم نے برباد کر دیا لوگوں کو. تو کھجورے پیٹ بھر کے کھاؤ افطاری میں، سمجھ رہے ہو، اس سے طاقت ملے گی. کھجور ایسی چیز ہے انرجی فل دیتی ہے، موٹاپا نہیں لاتی. یہ بڑی زبردست بات ہے کھجور. روٹیاں زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے، کھجور سے موٹا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو نا. اور شہد کا شربت پی لو اپنے خرچے پہ افطاری کے وقت میں، کیونکہ آپ میں اتنے مشورے دے رہا ہوں، بولیں گے یار یہ کیا مزاق. افطاری میں جب پانی پیو سادہ، نہیں تو شہد میں نیمبو نچوڑ کے شربت بنا کے پی لو، نتھر جائے گا جسم. وہ کولیسٹرول سب جتنا ڈیزل ہے نا، وہ ہے نا، خون دینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے مجھے ڈیزل نہیں چاہیے، مجھے خون چاہیے تھا، اب میرا ڈیزل نکل رہا ہے. تو یہ ڈیزل کیا بن جائے گا؟ صاف خون، ایسا نتھر جائے گا. لیکن یہ بہت باریک آدمی ہو وہ نہ کیے، کیونکہ وہ بالکل ہی غائب ہو جائے گا. موٹے لوگوں کے لیے یہ. تو کھجور ہے، پیٹ بھر کے کھائیں کھجور تسلی کے ساتھ. کھانا بنا، عرب تو کھانا کے طور پہ کھجور کھاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگتی تھی کھجوریں کھا کے کھاتے تھے اور سیر ہو جاتے تھے. ہمارے کھجور ایسے پتہ نہیں جیسے برکت کے لیے ایک رکھا، پھر مزے کی چیز بھی ہے. اس کو ملائی کے ساتھ کھا لیں، مکھن کے ساتھ کھا لیں اگر اس میں خشکی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں کھائیں اور رمضان میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی خوراک کا شیڈول ہی چینج کر دینا ہے.
اچھی اچھی چیزیں کھا کے, تاکہ انہی چیزوں کا اپنے آپ کو آئل چھوڑ دیں. یہ جو بازاری سرسوں کا تیل ہے اس میں کھانا پکا لیا کریں. اللہ نے اگر پیسے دیے نہیں دیے تو چلو اسی میں پکا کے کھا لیں. لیکن یہ کہ یہ جو چیز ہے نا, اللہ کا واسطہ, افطاری میں کولڈ ڈرنک ہو گئی اور چینی کا شربت ہو گیا, اس کو بالکل کیا کریں, چھوڑ دیں, کیونکہ یہ ایسی کی تیسی کر دے گا, گردوں کی بھی اور بھی باقی چیزوں کی بھی کر دے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.